میرے دوستوں بزرگوں، آج سے 2 دن بعد یا 1 دن بعد یا 2 دن یا 3 دن بعد بے شک انشاءاللہ کہیں جمعہ کے دن، کہیں ہفتے کے دن بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ماہ رمضان المبارک شریف الحمدللہ۔ اور آج اتفاق ہے کہ ہم سب لوگ اب تو گھروں میں ہی بند ہیں، تو اب ہمیں جو کرنا ہے گھر میں ہی رہ کر اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑی سی تمہید سن لیں آپ۔ رمضان المبارک کا دار و مدار چونکہ چاند نظر آنے پر ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کا بھی مسئلہ آپ کے سامنے ذہن نشین ہو جائے گا کہ چاند کے مسئلے کیوں ہوتے ہیں، اور لوگ طرح طرح کی آج کل کے نئے میڈیا والے 2 نمبر ملا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی منطق ہانکتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، سلیکٹ کر لیں، سیٹ کر لیں۔ سنو، یہ تھوڑی سی بات آپ کی معلومات کے لیے، تاکہ دلیل بھی آپ کو مل جائے حدیث و پاک قرآن حدیث سے۔ میں حضرت سنن ابن داؤد سے یہ پڑھ رہا ہوں، بعض غمی الشہر، یہ پورا باب ہے، اس کے اندر درج ہے یہ 2-3 حدیث جو بیان کر رہا ہوں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کا چاند کو دیکھ کر اس سے پہلے شعبان المعظم کے دونوں یعنی دنوں کی گنتی پر خصوصی توجہ دیتے تھے، شعبان المعظم کی۔ اور اگر شعبان کی 29 تاریخ کو بادل وغیرہ ہوں تو اس صورت میں آپ نے خصوصی ہدایت سب کو دینی کہ شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ بادل آسمانوں پہ ہے، چاند کا کوئی شائبہ نہیں ہے، شک کی بنیاد پہ نہیں۔ جب ظاہر بادل ہے تو چاند تو نظر نہیں آئے گا، تو آپ کہتے 30 دن پورے کرو، پورے کر کے پھر رمضان شریف شروع کرو، اور شک کے دن کو رمضان کا روزہ نہ رکھو۔ یہ مندرجہ ذیل حدیث پاک سنیے جو میں نے بھی بیان کی کوٹ دے کر، کہ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتحفظ من الشعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ سنن ابو داؤد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر شعبان کا اہتمام و خیال فرماتے تھے تو اتنا کسی پہلے مہینے کسی اور مہینے کا خیال نہ فرماتے۔ ظاہر رمضان شریف پانے کا شوق تھا نا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو شعبان کا چاند دیکھنے اور ماہ شعبان کے دنوں کو گن گن کر گزارنے کا تلقین فرماتے، تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ارشاد فرماتے، احس الاحلال شعبان لرمضان ولا تخلطوا رمضان الا ان يوافق ذلك الصيام كان يصومه احدكم۔ یہ جامع ترمذی شریف میں فرمان مصطفیٰ۔ رمضان شریف کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو، اس کے رمضان کے ساتھ ساتھ غلط ملت نہ کرو، یعنی 1 دن پہلے سے روزہ نہ رکھ لو۔ ہاں، مگر وہ شخص جو اس دن کا روزہ رکھنے کا پابند ہو، مثال کے طور پہ جو ساری زندگی پیر شریف کا روزہ رکھتا ہو، سنڈے کا، منڈے کا، تھرسڈے کا، یا کسی دن مقرر اس کا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ کوئی اس دن کا روزہ، یعنی مثلا کوئی ہر پیر کا روزہ رکھتا ہے تو اس دن پیر شریف آ گیا تو اس کو شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ باقیوں کو نہیں۔ تو میرے دوستوں، شک کے دن رمضان کا روزہ نہ رکھو، یہ کیا بات ہے؟ اس بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شک کے دن روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بِالصَّوْمِ لِرَوَيْتِ رمضان فَإِنْ غَمَ عَلَيْهِ عَدَ 30 يَوْمًا ثُمَّ صَامَ۔ یہ بھی داؤد شریف کی میں نے حدیث بیان کی آپ کے سامنے حوالے سے باب کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام رمضان شریف کا چاند نظر آنے پر رمضان کا روزہ رکھتے اور بادل کی صورت میں شعبان کے 30 روزے پورے فرماتے، پھر رمضان شروع کرتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسی لیے ان احادیث کی روشنی میں رمضان شریف کا چاند نظر آنے کی کوئی ایک شخص بھی گواہی دے دے تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آغاز کا اعلان فرما دیتے تھے۔
چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے عرض کی میں نے آج رات رمضان کا چاند دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ نے اس مسلمان ہونے کی تصدیق کر کے، یعنی پہلے اس کے مسلمان ہونے کی تصدیق کریں کہ واقعی مسلمان ہے نا سچا، تصدیق کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اذنی قم، یعنی اذنی فی الناس فلیصوموا غدا، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 230 صفحے کے اوپر، لوگوں کو بتا دو، اعلان کر دو کل رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے علاوہ کسی کو چاند نظر نہیں آیا مدینہ پاک میں، تو میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت یا رسول اللہ، میں نے رمضان کا چاند دیکھا، فصام امر الناس بصیامہ، امر الناس بصیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھ لیا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ دیکھا آپ نے، یہ ظاہر طور میں نے ایک تمہید دی آپ کو چاند کے حوالے سے، چاند آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معلومات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے سلسلے میں کیا عرض کروں میرے دوستوں، کیا مہینہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوش ہوتے تھے اور کیا سبحان اللہ صحابہ کے درمیان گفتگو فرماتے تھے، وہ جو آج ہم بیان کریں گے۔ اس کی آمد کی بڑی آمد پر بڑے بڑے لوگ بڑے تقوی اور احترام کے ساتھ اس کا استقبال کرتے تھے، یعنی یہ جانیے، یہ سمجھیے کہ 11 ماہ جس رمضان المبارک کے لیے اللہ رب العزت جنت کو سجائے، جنت سجاتے ہیں، 11 مہینے چلتی سجائی جاتی، اس جنت کی تمنا ہوتی تھی، اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں فریاد کرتی تھی، یا اللہ، یہ جس ماہ کے لیے تو نے مجھے سجایا، میں تمنا کرتی ہوں اس ماہ کے روزہ رکھنے والوں کو مجھ میں داخل فرما۔ جنت کی حوریں تمنا کرتی تھی یا رب العالمین، یہ ماہ ایسی برکت والا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ میں ہمارے جو روزہ دار ہیں رمضان المبارک کی قدر کرنے والے، رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہمارا عقد کر دے، ہمارا نکاح کر دے، ہماری شادی کر دے۔ یہ حوریں تو روزہ داروں، رمضان کی قدر کرنے والوں، تم کیا جانو رمضان المبارک کیا چیز ہے۔ میرے سرکار کی بڑی مشہور حدیث ہے پاک بخاری کی کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں انہیں رمضان کی حقیقت بتا دوں تو یہ لوگ ساری زندگی تمنا کریں کہ رمضان ہی رہے۔ یہ ہے بابرکت مہینہ میرے دوستوں آنے والا، اس کے اندر کیا کمال دیکھو آپ، رزق کی کشادگی، تنگی نہیں ہوتی، رزق اللہ بے اختیار کھول دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص اور نیت، ایمان و احتسابہ، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رمضان کی جو قدر کرتا ہے، رمضان میں ہر عمل سے بچ جاتا ہے، ہر عضو سے بچ جاتا ہے، وہ احتساب کرتا ہے اپنے جسم کا بھی اور سب معاملات کا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی رزق میں کشادگی کی عطا فرماتا ہے، روز مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ ایک روزہ رکھا اس کی برکت تو آپ کو بتا ہی دی ہے کہ کتنے ہزاروں لوگوں کو پہلے دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کی، اور جنت کا دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب تک رمضان المبارک کا اختتام نہیں ہوتا۔ اور جو ایک روزہ کسی کو کھلواتا ہے، اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ دیکھو یہ حدیث پاک، جو ایک روزہ کسی کو کھلواتا ہے، سن لو آج وقت ہے، یہ وقت ہے، ابھی وقت آ گیا ہے، 2 دن بعد جو پچھلا کیا آپ نے کیا بالکل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا تو وہ سوچ لیں۔ آج مسلمان بھائی جتنے پریشان ہیں، واقعی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں اپنی حقیقت بھی کسی کو نہیں بتا سکتا، جب میں اپنی حقیقت دیکھتا ہوں تو میں اوروں کو دیکھتا ہوں تو کیا ہوتا ہوگا معاملہ، بہت بری حالت ہے، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کوئی اس میں کوئی لوگ نہیں، کوئی کسی کے لیے بھی نہیں، میں کہتا سب کے لیے گمان کرتا ہوں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے اور سفید پوشوں کے لیے جو بیچارے کبھی مانگتے نہیں، آج رمضان مبارک آئے اور وہ روزہ نہ کھول سکیں کسی مجبوری کی وجہ سے، ابھی سوچ لو، اہتمام کر لو، خدا گواہ ہے، آج نیت کر لو، نہیں میں نے رمضان میں اگر 3 ڈشیں بنانی ہے تو 1 ڈش اپنے بھائیوں کو بھیجنی ہے، میں 1 ڈش میں روزہ کھول لوں گا، خدا گواہ ہے، یہ ثواب پورا مہینہ تیرے لیے جاری ساری ہوگا، اور اتنا اللہ دے گا کہ تجھے 100 ڈشیں دے گا، 200 ڈشیں دے گا، 1000 ڈشوں کا کھانا تجھے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرے گا،
کیونکہ تیری نیت ہے میں دوسروں کو دوں گا. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو کوئی سوچے نا کہ میں اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا, تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں کوئی ایک یا دو چیز ردہ برابر بھی شک نہیں کہ بندہ کوئی نیت کرے کہ میں اپنے کھانے میں شیئر کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو. خدا گواہ ہے اللہ ڈھیروں ڈھیروں حساب بغیر حساب, اللہ تو بہت دینے والا ہے, اتنا تمہیں دے گا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوگا. تو آج سوچ لو کہ رمضان المبارک میں ہم کوئی ایسا کھانا نہیں کھائیں گے کہ انڈیویجول نہیں, اگر 4 سموسے ہیں تو 2 سموسے بانٹ دیں گے, اس لیے کہ آپ کے اطراف ہے اس وقت ماحول ایسا ہے. اب یہ نہیں سوچ سکتے آپ نہیں ایسا نہیں ہے سب کھا رہے ہیں, نہیں, ابھی اس وقت بہت برے حالات ہیں. آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں جو جس ملک میں میں رہ رہا ہوں, یہ امیر ترین قریب ملک ہے, میں اپنے حالات نہیں بتا سکتا. بس واللہ علیہ وسلم اپنا بھید آپ خود جانیے, اللہ سے رجوع رکھیے, بس اللہ جانتا ہے نا. جب اللہ جانتا ہے تو بندوں سے کیا گلا, بندوں سے اپنوں کو کیا بولنا. لیکن ہمیں خیال رکھنا ہے اس رمضان میں ایک روزہ کھلوانے کا ثواب. سنو, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس ماہ میں ایک روزہ کھلواتا ہے اس کے روزے کا ثواب تو آپ کو پتا دیا کتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ایک روزے کا ثواب, جو اللہ بتاتا ہے میں خود دوں گا اس کا اجر. تو اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے جس نے ایک روزہ کھلوایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو ہے جس نے روزہ رکھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. جنت کی بشارت بھی ہے, مغفرت کی بشارت بھی آئی ہے بیشتر حدیثوں میں. مقصد کیا تھا اس حدیث پاک کا کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا, حضرت سلمان فارسی جو صفا کے صحابی تھے, غریب بیچارے, بظاہر کچھ پیسہ تو نہیں ہوتے تھے ان کے پاس, انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم تو محروم رہے, ہم تو اپنے روزہ کھولنے کے لیے معاملات ہیں ہمارے, تو ہم کسی کو روزہ کیسے کھلوا لیں گے جیسا آپ نے فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ مقصد یہ نہیں کہ تم اس کو ڈٹ کے کھلاؤ, یعنی خوب جم بھر کے کھلاؤ, وہ الگ معاملہ. اگر تم نے اس کو ایک پانی کا گلاس بھی روزہ کھولنے کے واسطے دے دیا, ارے ایک کھجور دے دی, جتنی توفیق ہے تیرے پاس 2 کھجور, ایک کھجور کسی کو روزہ کھولنے کے لیے دے دے, اللہ تعالیٰ وہی اجر تجھے عطا فرمائے گا جو روزہ کھولنے والے کا روزہ اجر ہے. اور دوسرا یہ فرمایا, سنو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, جو پیٹ بھر کے کھلائے گا اس کے عوض اس کا معاملہ تو اور ہی ہے, تم کو ثواب تو مل رہا ہے کھجور کھلانے کا, لیکن جس نے پیٹ بھر کر کسی کو روزہ کھلوایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حوض کوثر پر وہ اس کو حوض کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا, وہ جام ایسا ہوگا کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. حشر کا موقع ہے, حشر کا معاملہ ہے, آپ کو نہیں معلوم کتنی کٹھن پریشانیاں ہیں, کس قدر تباہ کاریاں ہیں اس حشر کی کہ پانی دور کی بات, بندے سورج سوا نیزے پہ ہو اس کی حالت کیا ہوگی, پانی تک کچھ نہیں ہوگا وہاں. اور جہاں حوض کوثر مل جائے, سبحان اللہ تمہارا کیا معاملہ ہوگا. آؤ ایک نقطہ تم کو بیان کروں, بڑا زبردست محدثین نے لکھا, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر نور اللہ نور فرما دے. کیسی خوبصورت بات لکھ دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار جو ہوتا ہے نا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے, کیونکہ روزے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو حشر میں یہ معاملہ ہوگا, اذهبوا الی غیری, وہاں تو معاملہ ہی آپ کو پتا ہے نا کہ تو جا, یعنی کیا حشر کا مقام ہوگا. یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ بندے تڑپ رہے ہوں گے, بھوک پیاس گرمی پسینے کے سمندر میں تیر رہے ہوں گے. وہ سب سوچیں گے کریں کہ اب نبیوں کے پاس جاتے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, بڑے مشہور نا, فرمائیں گے آج کچھ فیصلہ کرا دیجئے اللہ کی بارگاہ میں, ہمارا جو بھی ہو فیصلہ, چاہے جہنم ہو دوزخ ہو جنت ہو, آج فیصلہ ہو جائے جلدی, ہم مر چکے, ہم برباد ہو گئے, ہم مطلب اس طرح کی آہوکاری کریں گے, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آپ سفارش کر دیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے, اذهبوا الی غیری, اذهبوا, آگے جاؤ آگے معلوم کرو. وہ سب نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیں گے, پھر عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ نا, یہ ہیں شخصیت, یہ ہیں آخر الزمان نبی, یہ ہیں امام المرسلین, میرے اور آپ کے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے, دیکھو جاؤ ان کے پاس, آج ان کی چلے گی. جب وہ سب مڑ کر دیکھ رہے ہوں گے تو سرکار کہہ رہے ہوں گے آؤ میرے پاس, آؤ میرے پاس, سب کہیں گے آؤ میرے پاس. تو ہر ایک نے کہا اذهبوا الی غیری, کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے سارے نبی
اذهبوا الی غیری، مگر میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے نبی کے لبوں پر انا لہا ہوگا، میرے پاس آؤ نا، میرے پاس آؤ نا، میرے پاس آؤ نا۔ سبحان اللہ، وہ منظر آپ دیکھو، وہ حدیث پاک جو بیان ہوئی کہ تڑپ رہے ہوں گے سب لوگ، کھانا پینا تو دور کی بات، پانی تک نہیں ملے گا، لیکن میرا رب کریم رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں تیاری کر لو، کس قدر قیمتی رمضان ہے، خدا گواہ ہے، بڑی حفاظت کرنا رمضان کی۔ تم یہ سمجھ لو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی 50 لاکھ روپے کوئی دے جائے، بولے اس کو سنبھال کے رکھنا بھائی، تو آپ یا تمہیں دے دے اور تمہارے پاس بھی خرچ کرنے کا موقع نہ ہو تو تم کتنا سنبھالو گے، اتنا سوچو گے میں کہاں رکھوں، کس کھڈے میں رکھوں، کہاں بیگ پہ رکھوں، کس میں رکھوں، کیا رکھوں، پلان 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 ہوگا تمہارا، مطلب کر کے دم لوگے بھائی، رکھنا تو ہے کیسے بھی سیو کر کے۔ لیکن جب رمضان مبارک کا روزہ دیکھو کس قدر اہمیت والا ہے کہ حشر نکھر رہا ہے تمہارا۔ یہ سنو روایت، اللہ تعالیٰ تمام روزہ رکھنے والوں کے لیے آواز منادی فرمائے گا، سب روزے دار رمضان المبارک کی قدر کرنے والے سچے روزے دار، ہاں دکھاوے والے نہیں کہ روزہ والے، دیکھو میں پھر مثال دے رہا ہوں، روزے وہ نہیں جو آج کل کے روزے ہیں، سارا دن فلمیں دیکھ لی، موبائل کھول کے پورا ٹائم پاس والا روزہ نہیں ہے، پھر سوچ لینا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، تمہاری بھوک پیاس تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن روزہ نہیں کہلاتا کہ صبح اٹھے ٹائم پاس، یار 3 موبائل دیکھ لوں، وہ فون کر رہے ہیں یار تیرے سے بات کرنی ہے، بولے کیا روزہ پاس کرنا ہے نا یار، ابھی کیا کرے، باہر نہیں نکل سکتے، باہر جا نہیں سکتے، گھومنے پھرنے جا نہیں سکتے، کوئی چکر نہیں لگا سکتے، کوئی بازار مارکیٹ چل تیرے سے ٹیلی فون کے بات کر رہا، وہ بات کیا ہو رہی ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور رمضان کے روزے کا بہانہ، میرا روزہ ہے بھائی، میرا روزہ ہے، اوہ باہر نکلے تو شکل ایسی کہ اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں، اور غیبت کر کے آدھا گھنٹہ ٹیلی فون کے اوپر آیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، 2 عورتیں تھیں جنہوں نے روزہ رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں، بہت شدت سے تکلیف ہوئی ان کو، اتنی شدت سے تکلیف ہوئی کہ وہ پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ ہم روزہ توڑ دیں، ہماری حالت خراب ہے، شاید ہم مر جائیں۔ سرکار نے بلوایا، فرمایا اپنے منہ میں انگلی ڈالو، جب ہم نے منہ میں انگلی ڈالی تو باہر گوشت کے لوتھڑے نکلے، بولے تم نے ابھی یہ گوشت کھایا ہے اسی لیے تمہیں روزہ لگ رہا ہے، تمہاری حالت خراب ہوگی۔ بولے یا رسول اللہ نہیں، ہم نے روزہ نہیں کھولا، ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ فرمایا تم نے ایک دوسرے نے غیبتیں کی کسی کی، تو کہنے لگی ہاں میں نے تو 2-3 باتیں اس کو بتائی تھی، اس نے کہا میں نے 2-3، بولے یہی وجہ ہے تیرے روزے میں، یہ تیرے پیٹ میں جو گوشت تھے یہ تو نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اگر غیبت کی کسی کی تو بتاؤ، روزہ رکھ کے غیبت ہوئی، ٹیلی فون کرو گے، کسی سے بات کرو گے تو وہ کرے گا غیبت، تم سنو گے، بات تو ایک ہی ہے، سننے والا بھی اتنا ہی جتنا کہنے والا، تو پھنسے نا بھائی، تو اس سے دور رہنے سے بہتر ہے قرآن مجید کھولو، سبحان اللہ پڑھے جاؤ، جتنا آتا پڑھے جاؤ، قرآن مجید توجہ، قرآن مجید سے تھوڑا سا معاملہ ایسا ہوا، آدھا 1 گھنٹہ بند کیا، بیٹھے ہاتھ میں تسبیح لے لی، اور سرکار کو درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، نیت کی 1.25 لاکھ، نہیں تو 50,000، نہیں تو 25,000 پوری رمضان شریف میں ختم کروں گا درود پاک انشاءاللہ، تحفہ میرے آقا کی۔ ابھی سے نیتیں کر لو یہ ساری نیکیوں کی، انشاءاللہ اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو نا مغرب کے بعد، اور خاص کر تمہیں نصیحت کرتا ہوں رات کو تہجد تو لازمی پڑھو، وہ اتنی آسان ہے کیونکہ سحری پہ تو اٹھنا ہی ہے، ماں باپ ڈنڈے مار کے بٹھاتے ہیں، چلو سحری کا وقت، وہ اٹھتا ہے تو اس وقت اٹھ، سحری سے 15 منٹ پہلے وضو کر، اور کم از کم تیری توفیق جتنی ہو 8 رکعت تو کم سے کم پڑھ، ورنہ 2 رکعت تو ضرور پڑھ لے، اور پھر رو کے کرونا کے لیے بھی دعا کر، سب مسلمانوں کے لیے دعا کر، مجھے گناہگار کے لیے بھی دعا کر دیو، بس اور تو کچھ نہیں مانگتا، یہ تو مانگ سکتا ہوں تجھ سے کہ تو دعا میں مجھے بھی یاد کر لے اس تہجد میں 2 رکعت، پھر سحری کر لے، پھر فجر کا وقت ہو جائے گا، زبردست تیری رائٹ ہو جائے گی، اتنا آسان نسخہ ہے انشاءاللہ عز و جل، لیکن یہ معمول بن جائے گا تیرا، تو اٹھے گا اتنا کہ سحری پہ آدھے گھنٹے پہلے اٹھا یا 1 گھنٹے پہلے اٹھا، اور تو نے وضو کیا، سحری سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لی، 5 منٹ دعا کر لی، پھر سحری کھا لی، پھر فجر ہو گئی، پھر فجر کے بعد جو بھی تیرے کو ادوار وظائف جو تو پڑھنا چاہے بے شک پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ مطلب مختصر سی آپ کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ روزہ دار کی عزت بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، کہاں ہیں میرے روزے دار، فرشتوں لے آؤ، سارے روزے دار رمضان کے سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک بڑا دسترخوان لگائے گا کھانے کا ان کے لیے اسپیشل،
انڈرسٹینڈ، اسپیشل ان کے لیے وہاں کھانے کے لالے، پانی پینے کے لالے، اور ان کے لیے دسترخوان بنا کر مہمان بنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کو، صیاموں کو وہاں مہمان بنائے گا اور کھانا کھلائے گا۔ اب دیکھو کیا کلم ہے، وہ حاشیے جو لکھتے نا، محدثوں نے فرمایا اللہ کے مہمان روزے دار بنتے ہیں حشر میں۔ ابھی حساب و کتاب کا معاملہ ہی دور ہے، ابھی تو پریشان ہیں سب، کب ہوگا حساب، اور اس میں مہمان نوازی اور کھانا کھلا، اللہ جنت کا کھانا کھلا رہا ہے ان کو، کن کو؟ روزہ داروں کو، اور کھانا کھا رہے ہیں۔ تو محدثوں نے کیا لکھا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ تم کیا امید رکھتے ہو کہ کسی مہمان کے میزبان کے پاس جاؤ، کوئی میرے پاس مہمان بن کے گھر میں آئے 5-10 آدمی، اور میں اس کو کہوں بھائی کھانے کے پیسے دے کے جانا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، نہیں نا، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میزبان بولے لا بھائی مہمان بن کے آؤ کھانا کے پیسے دو، نہیں ہوتا ایسا۔ کہ بھی میزبان کھانا نہیں کے پیسے مانگتا، کھلاتا بھی ہے محبت سے، اور ہو سکتا ہے اور عزت دیتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ میری طرف آیا ہے۔ اب محدثوں نے لکھا کہ جب اللہ کے تم مہمان روزے داروں، رمضان کی قدر کرنے والوں، جب اللہ کے مہمان بن گئے تو اب امید رکھو انشاءاللہ میزان پر جب تمہارے ترازو پہ عمل تلیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی تم پر رحمت نازل کرے گا، تم پہ تمہاری مغفرت کا پروانہ لکھے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے مہمان بن گئے، تم دسترخوان پہ کھانا کھا کے مہمان بن گئے۔ تو پھر روزہ دار ہی کی تو بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی دروازہ ہے جنت کا جس میں سب روزہ دار جا رہے ہیں، کوئی اور جائے گا ہی نہیں۔ اتنی عظمت تمہاری، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں آؤ، ایک حدیث بڑی مشہور ہے وہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں آج اگر سنو گے تو آپ کے پاس وقت ہے تو وقت تو بہت ہے، لیکن اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے بھی شیطان ٹکڑے مارے گا، ارے یار اپنے کو یہ بھی تو کرنا ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے۔ تو آپ لاحول 3 دفعہ پڑھ لو، دفعہ کرو، سنو، تھوڑی سی زیادہ لمبی نہیں کروں گا، لیکن رمضان کی حقیقت سمجھ میں آئے آپ کو، میں نے آپ کو بتا دی نا، اگر صحیح معنوں میں جس کو حقیقت رمضان سمجھ میں آ جائے وہ پوری زندگی یہی تصور کرے یا اللہ رمضان نہ جائے، رمضان نہ جائے۔ اسی لیے تو لوگ روتے ہیں آخری رمضانوں میں، اسی لیے تو پڑھتے ہیں الوداع رمضان الوداع، الوداع یا رمضان الوداع، اسی لیے تو پڑھتے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ وہ کیا بات ہے رمضان کی۔ اب سنی یہ حدیث پاک جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ فضائل بیان کیے رمضان مبارک اور روزے کے متعلق۔ اب دیکھیے کہ حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں، اور میں حوالہ دے دوں آپ کو، علم والے لوگ ہیں خوش ہوتے ہیں ان دیکھ کر، تو کوئی بات نہیں، میرے پاس ڈھیروں جو میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں میں اس کے حوالے دے رہا ہوں، باقی کا مجھے نہیں میں کر سکتا۔ کہ حضرت سلمان فارسی کی حدیث پاک کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے، شعبان کی آخری دن، حضور علیہ السلام خصوصی خطاب فرماتے ہم پر رمضان کی آنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ وہ حدیث پاک کا نام کس میں؟ تمام کتب حدیث میں تو ہے، سیاہ ستہ میں تو ہے تقریباً، لیکن ان کے حوالے سے مشکات شریف صفحہ نمبر 173 بہقی شعب الایمان صفحہ نمبر 216 در منصور صفحہ نمبر 146، یہ 3 حدیثیں کتابیں، باقی تو بہت ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے، تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ پورا خلاصہ ہے اس کا۔ میرے دوستو یہ میں نے حوالے آپ کو دیے۔ یہ رمضان مبارک کے ایک دن پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ممبر لگاتے اور ہمیں ارشاد فرماتے۔ سنو، مختصر جز بیان کر رہا ہوں، بہت طویل حدیث ہے لیکن میں مختصر جز تقریباً 10 بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، 10 امپورٹنٹ جز جو اس رمضان مبارک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلا، آنے والا بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ نمبر 2، اس مہینے میں ایک عظمت والی رات آنے والی ہے، لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نمبر 3، خیر والا مہینہ جس میں روزہ دار صابرین ہو جاتے ہیں نا روزہ دار، واہ واہ۔ نمبر 4، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی کسی کو میں نے بتا دیا پہلے ہی، روزہ کھلوانے کا ثواب اتنا ہی جتنا خود روزہ رکھنے والے کا ثواب، یعنی یہ غمخواری کا چھٹا۔ 7واں،
لیلۃ القدر یہ راتوں لیلۃ القیامہ، لیلۃ القیامہ 7واں یعنی راتوں کو عبادت کرنے والا مہینہ، سبحان اللہ۔ 8واں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والا مہینہ۔ نمبر 9 عظیم سایہ فگن کرنے والا مہینہ۔ نمبر 10 رزق میں اضافہ کرنے والا مہینہ، اور لاتعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں نکات اور بھی حدیثوں میں۔ بہر تو میرے دوستوں بزرگوں، اس حدیث میں جو نکات پیش کیے گئے، یہ ماہ رمضان المبارک کی خاص فضیلت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھیں آپ کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں پانے کے لیے ہم کو پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اب یہ سمجھیں نکتہ کہ اب رمضان مبارک میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، داخل ہو گئے، اب ہمیں روزے کے مسائل ہی نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، خاص چیز تو روزہ ہے نا رمضان کا، باقی عبادتیں بھی اپنی جگہ ہیں۔ شاید نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہو، وہ تو وضو کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے جبھی نماز صحیح ہوگی، طہارت کے بارے میں پتہ ہو تو نماز صحیح ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ نماز کی اصل جز تو نماز ہے نا، نماز کا پیدا صحیح ہوگی کہ پہلے طہارت اچھی ہو جائے، سمجھ ہو جائے، استنجے کے بارے میں معلومات ہو جائے تمہاری، تو پھر تم نماز بھی۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہو تو روزے کی حقیقت بھی تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ روزہ کے کس طرح رکھنا، کس قدر میں نے قیمتی چیز بتائی آپ کو۔ ایک ہی حدیث بتائی میں نے حشر کی، ابھی تو بہت ساری بتا سکتا ہوں، اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی روزوں کے فضائل پہ جب بیان کروں گا نا، پھر تفصیل بتاؤں گا کہ روزوں کا کیا مسئلہ ہے۔ آج ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو رمضان المبارک کی سمجھنے کے لیے، روزوں کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ آپ سمجھیں کہ روزوں کا مسئلہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کس طرح سے ٹوٹتا ہے، کس طرح کھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا ابھی غیبت، جھوٹ، برائی، روزہ جو ہوتا ہے نا، میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں پوری تفصیل، روزہ پورے جسم کا ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ سب کا ہے۔ اس سے برا کام نہیں کرنا، آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھنی جو عام طور پہ دیکھتے ہو، وہ دیکھنی نہیں چاہیے، حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں بد نگاہی کرنا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بد نگاہی کرنی۔ ٹھیک ہے، رمضان مبارک میں زبان سے کوئی ایسی چیز ادا کرنی، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جو بھی آپ سمجھیں جتنے فتنے زبان سے ہوتے ہیں اس سے بچنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ٹیپ لگا لو اپنی زبان پہ، بالکل ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ۔ شاید وقت ہوا تو حدیث سناؤں گا کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ چپ رہو، بس خاموش، زبان کھولو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے، بس۔ اللہ اکبر۔ تو تمہارا کمال کا روزہ ہوگا نا، تمہارا روزے کا کمال اللہ کی بارگاہ اقدس میں پھر دیکھنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے، اب اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ علم کیا حاصل کرنا۔ بہت سے لوگ سحری کرتے ہیں، میں عمومی طور پہ بتا رہا ہوں، سن لیجئے غور سے مسئلہ، میرے سامنے بھی ہے اور لوگ کو ہر سال بتاتا ہوں مسجدوں میں بھی، کہ جو خاص کر سگریٹ پینے والے، پان کھانے والے، گٹکا کھانے والے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا وانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ایک سگریٹ تو پی لیتے ہیں، تو دوسری سگریٹ کا انتظار کرتے ہیں کب کہ اذان ہوگا نا، بس اس کے دوران 5 منٹ میں پی لوں گا، اذان ختم ہوئی میری سگریٹ ختم، اس سے پہلے 2 منٹ پہلے اپن ختم کر لیتے ہیں اذان سے۔ تو دوستو یہ تیرا روزہ نہیں ہوا، اذان کا تعلق ہے ہی نہیں سحری سے۔ پہلا مسئلہ تو آپ یہ سمجھ لیں، کوئی گمان تمہارے ذہن میں ہو کہ اذان کا تعلق ہے ہی نہیں، اذان کا تعلق وقت پر ہے، سحر کا وقت ہے۔ سحر کا وقت اذان فجر کی جب ہوتی ہے، جب سحر کا وقت اینڈ ہوتا ہے، اینڈ ہوا مثال کے طور پہ، مثال دے رہا ہوں، 5 بجے اینڈ ہوا، تو اب امام کو یا مؤذن کو 5:05 تاکہ 2-3 منٹ احتیاطاً اذان دینی ہے، تو نماز کا ٹائم، سحری کا وقت تو ختم ہو گیا نا 5 منٹ، اب تو اذان کا انتظار کر رہا ہے کہ اذان پہ میں جو ہے سحری ختم کروں، اور اس میں تیرا روزہ کہاں رہا، تو نے سگریٹ پھونک لی، حالانکہ رکھ رہا ہے تو، سچی بات ہے، ایسی نہیں بات ہے کہ اس کا نیت بھی ہے راست سے، نہیں روزے اپنے پورے بھائی، روزے اپنے پورے، اور تیرے روزے تو پورے ہیں تو علم تو حاصل کر کہ تو روزے کی قدر نہیں کرنا ہے۔ ارے تو 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لے گا تو تیرے کو کون سا مار دیں گے آ کے، کوئی قتل کر دے گا، پاگل۔ تو 5 منٹ پہلے سگریٹ نہ پھینکنا کہ پینی ہے، اول تو پینی نہیں چاہیے یار، بہت بڑی بیماری ہے، پتہ نہیں کیا آج کتنے مریض کینسروں میں پڑے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے، اور اسی گٹکا کھانے کی، پان کھانے کی، الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے منہ کے کینسر میں پڑے ہوئے۔ تو بس نصیحتیں تو کر سکتے ہیں لیکن رکتا کون ہے؟ آج کورونا کی وجہ سے ہم جیسے مولوی بھی کہتے ہیں کہ بھئی احتیاط کرو، فرض پڑھو 2 اور گھر پہ آ جاؤ، گھر پہ رہو۔ احتیاط سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گھر پہ رہو، باقی کوئی تمہیں کچھ بھی کہہ رہا ہو، میں کتنے تمہارا بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بھی آدھا حکیم ہوں، اتنے تمہیں نسخے بتا دوں گا تم کمال کر جاؤ، لیکن تم گھر سے باہر نکلو گے تو وہ نسخے کا کیا، اس دوائیوں کو کیا، اس وظیفے کا کیا، تم کو وظیفہ بھی بتا دیا جائے، 1 لاکھ دیکھتے نا پڑھتے ہیں تمہیں، ماشاءاللہ بڑے وظائف ہیں الحمدللہ۔ قرآن، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید بنی اسرائیل کی
81 آیات کو پڑھ لو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو تمہارے پاس کوئی مرض آ ہی نہیں سکتا. دعویٰ ہے میرا خدا کی قسم، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہے، یہ وہ آیت کریمہ شفا ہے، آیت شفا. لیکن تم بے احتیاطی کر کے بدنام کرو، نعوذ باللہ، مولاناؤں کو، علماؤں کو، بیچاروں کو، جن کو ارے بھائی تو اپنی تو دیکھ، تو بے احتیاطی تو کر رہا ہے، باہر گھوم رہا ہے، تو یہ بہت سے لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں، تو اب اس میں ہمارا تو دخل نہیں ہے نا. منع کرتا ہوں نہیں کرو، سن لو، نصیحت ہے، نہیں کرو. کل ہوا تو پھر رو گے، پھر ہم سے بھی رجوع کرو گے تو ہم کیا بولیں گے تمہارے لیے یار. تو یہ، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ تیری ایک کی وجہ سے نہیں ہے، تجھے ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرے کو اکیلے کو ہو نا تو میں اکیلا چلا گیا دنیا سے، وہ الگ بات. تو 50 کو لے کے جائے گا تو اس کا وار بھی تیرے پر ہی آئے گا کہ تو نے احتیاط نہیں کری. تو آپ احتیاط کرو، گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں ہی رہو. مجبوری ہے 1 مہینہ 2 مہینے، دیکھو ہم 2 مہینے سے پھنسے ہوئے، آج ہمارا 3را مہینہ چل رہا ہے، خدا گواہ ہے. بس ابھی کیا بتاؤں، سب چیز ختم ہو چکی ہے یہاں، سب چیز، دکانیں مکانیں، ما اینڈ نو جاب نو اینی تھنگ. اللہ توکل، بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ ہے نا، توکل تو علی اللہ پڑھتے رہتے ہیں، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. وہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہی کر رہا، کرے گا انشاءاللہ، وہی وسائل پیدا کرے گا، وہ وسیلہ دے گا. وقت اچھا آئے گا، آزمائش ہے نا، وقت اچھا آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے افعالوں کو صحیح کر دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بس کوئی سچی توبہ کر لے. یاد رکھو اس دنیا میں جس نے سچی توبہ کی نا، اس دن یہ ہٹ جائے گا سارا کرونا فرونا. بات یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے جس نے، اور رمضان آ رہا ہے نا، اس میں آپ نے دعا مانگنی ہے، کرنی ہے. بس یہ کہنے کا مقصد ہے کہ علم سیکھو. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے روزہ کھولنے کی. روزہ کھولنے میں بھی یہی ہے کہ اذان ہونے دو، اس میں بھی اذان نہیں ہے، ٹائم دیکھ لو، ٹائم ہو گیا، ٹائم کے 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد روزہ کھول لو. بعض مسجد میں روزہ کھول کے بانگی اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے، بعض مسجدوں میں وہ بولتا ہے بھائی میں اپنا تو روزہ کھولوں، روزہ کھولتا پھر کھولتا تو پھر وہ بھی بابا انسان ہے، بھوک ہے اس کی، 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ. تو اس لیے ٹائم ٹیبل کا چیپٹر آتا ہے، اب تو موبائل ہے نا، اس پہ لوڈ کر لو اور نوٹ کر لو ہر روز کا ہر، اس کے حساب سے بھی روزہ کھولو اور روزہ رکھو. انشاءاللہ اللہ روزے برکت دے گا. اور یہ تمام شیڈول بنا لو اپنے معاملات کے کہ مجھے یہ شیڈول بنانے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی برکت کی ایک اور سن لیں حدیث 2-4، پھر انشاءاللہ تعالی جیسا آپ کا وقت. اللہ تعالیٰ جل شانہ، آہا کیا بات ہے، یہ رمضان مبارک کا ہر عمل کتنا نیک ہے. دیکھو سنو، اللہ رب العالمین جل شانہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ تو جانتا ہے آنے والی میری قوم، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو میں 2 نور عطا فرماؤں گا. کتنے؟ 2 نور. کتنے نور عطا کروں گا؟ 2 نور. ایک نور ہوگا قرآن مجید اور دوسرا ہوگا رمضان الکریم. ایک ہوگا قرآن کریم، دوسرا رمضان الکریم، رمضان کا مہینہ، اور دوسرا قرآن پاک کا مہینہ. بس جو رمضان کو پالے گا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. سارے گناہ اس کے پاک کو صاف کر دوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل حشر میں رمضان نوجوان بن کر آئے گا، تمہارا ڈھال، تمہاری شافی بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا، اللہ سے فریاد کرے گا، سفارش کرے گا کہ اے میرے مولا میرے روزے دار کو بخش دے، میرے روزہ دار کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. رمضان مبارک نوجوان کی شکل میں اللہ سے سفارش کرے گا، یہ روزہ دار ہے، اللہ اس نے رمضان کی قدر کی تھی، جب آیا تھا بڑا قدر کی تھی، اللہ اس کی سفارش، ان کو بخش دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی سفارش پر اس کو بخش دے گا. اسی طرح تمہارے پاس کعبۃ اللہ شریف، کعبہ شریف آئے گا کہ اللہ اس نے طواف کیا ہے، مالک اس کو بخش دے، بڑی حج پہ آیا تھا، عمرے پہ آیا تھا، اس نے طواف کیا، اے اللہ اس کو بخشش فرما دے. اس کی سفارش قبول ہوگی، حاجی کی حج کی سفارش قبول ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ سفارشیں کرنے والوں کی سفارشیں قبول ہوں گی. اب بتائیے رمضان المبارک مخلوق ہے نا، اللہ نے پیدا کی نا، مخلوق ہے نا، تو مخلوق میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے مجھے بتائیے؟ سب سے بڑا درجہ میرے واقع کونین کے والی، میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ. کونین کے والی ہیں وہ، کونین کے والی ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ شخصیت، مخلوق کے شہنشاہ. ارے جب یہ عام مخلوق بظاہر رمضان اور یہ روزے اور یہ سفارش کریں گے آپ کی، حج بیت اللہ، حجر اسود، یہ آپ کی سفارش کریں اور اللہ قبول فرما لے، تو جب مخلوق کے سفارش کے نہ ماننے والوں سنو، دل کے اندھوں سنو کہ جب مخلوق میں رمضان سفارش کرے تو اللہ قبول فرما لے، تو مخلوق کے شہنشاہ جب ہماری امت اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ خلق سے
اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء، سبحان اللہ کہتے رہو، سب سے اولیاء ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجئے گا یا اللہ، سفارش کی ہر امتی کی سفارش فرما دیجئے گا جو آپ کا محب ہے، آپ کا چاہنے والا غلام ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر بھی کر لوں، وقت تو نہیں ہے اس نے حساب سے، لیکن ایک مختصر سا کلام رمضان المبارک کے فضائل کے حساب سے۔ شہر رمضان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا، جو اسی آسمان پر ایک مقام پر ہے۔ یہاں سے حسب اقتدا حکمت جتنا منظور الہی ہوا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام لاتے رہے اور یہ نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ روزوں کے لیے ماہ رمضان اس لیے منتخب ہوا کہ اس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا۔ مہینوں میں صرف رمضان المبارک ہی ایسا واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں باقاعدہ آیا۔ میں نے پڑھا نا شہر رمضان، صحابہ کرام میں سے صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں، ایک ہی صحابی ہے جن کا ذکر، ان کا نام قرآن پاک میں آیا۔ عورتوں میں سیدہ بی بی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں ان کے نام کی صورت بھی ہے آیا۔ یہ بڑی عظیم ہستی ہیں، تو یہ نسبت اور فضیلت بھی کیا کمال ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کسی کو فضیلت اور نسبت ہو جائے تو وقت کا افضل ہو جاتا ہے، واہ واہ، قیامت تک افضل رہتا ہے۔ یعنی اگرچہ اس وقت وہ افضلیت والی شے تو ایک ہی بار ملی تو ایک ہی بار ہے، مگر جب بھی وہ مہینہ یا دن آئے گا تو اس کی نعمت کی نسبت سے تمام عظمتوں کے ساتھ آئے گا۔ اسی لیے ہم 12 ربیع الاول شریف کو خوشیاں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ اس دن کائنات کے سب سے بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی۔ اگر رمضان المبارک قرآن مجید میں ایک مرتبہ اترتا ہے تو اس کو ہر سال قیامت تک عظیم منایا جائے گا، تو 12 ربیع الاول بھی صاحب قرآن ہے، 12 ربیع الاول کا دن بھی صاحب قرآن کا دن ہے۔ تو اس بابرکت مہینے کو انشاءاللہ قیامت تک ہم عظیم کیوں نہ کہیں، اس کے گن کیوں نہ گائیں، اس کے جشن کیوں نہ منائیں۔ جب قرآن کا جشن اللہ تعالیٰ منا رہا، یعنی جشن قرآن بھی ہر سال ہو رہا ہے، قرآن تو ایک ہی بار اترا نا، تو پھر جشن میلاد النبی ہر سال ہم منائیں تو آپ کو اعتراض کیا، ارے میرے نبی علیہ السلام کا جشن ہم مناتے رہیں گے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ایک تمہید نسبت سے میں نے آیات کریمہ کی۔ آئیے مہینوں میں سارے مہینوں کا امام یہ میرے سیدنا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی میرے جد سرکار غوث العظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں کہ کہا گیا کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام، اہل عرب کے سردار سیدنا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ایرانیوں کے سردار حضرت سلمان فارسی، اہل روم کے سردار حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والوں کے سردار حضرت بلال، بستیوں کا سردار مکہ المکرمہ، اور وادیوں کا سردار بیت المقدس، اور دنوں کا سردار یوم الجمعہ، راتوں کا سردار لیلۃ القدر، کتابوں کا سردار قرآن پاک، سورہ بقرہ کی سردار سورہ آیت الکرسی، اور پتھروں کا سردار حجرہ اسود، کنووں کا سردار زمزم، واہ 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 واہ، لاٹھیوں والوں کا سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یعنی وہ عصا جو ہے لاٹھیوں کی سردار موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے،
مچھلیوں کی سردار وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اونٹنیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، سواریوں کی سردار براق، انگوٹھیوں کی سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تو پھر مہینوں کا سردار آپ فرماتے ہیں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، یہ ہے مہینوں کا سردار۔ یہ میرے غوث پاک نے کتنی خوبصورت انداز میں اپنے رمضان کے مبارک میں بھی فرمایا، رمز سے مراد ہے جلا دینا، یعنی تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے اس رمضان المبارک کی برکت سے۔ میرے دوستوں، قرآن پاک کا بھی رمضان مبارک سے بڑا تعلق ہے، اسی لیے کہ قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہونے والے صحیفے، سنو یہ معلوماتی بات میں آپ کو دے رہا ہوں، غور سے سننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے بھی رمضان کی یکم سے 3 تک نازل ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کے زبور 12 یا 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان المبارک کو کلام الہی سے بڑی نسبت ہے اور خاص تعلق ہے، اور قرآن مجید چونکہ آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اسی لیے اس بابرکت مہینے میں کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بے انتہا ثواب کا کام ہے، بے انتہا نیکیوں ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے سیدنا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور دور کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بڑا اچھا قاری تھے، بڑے، ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود کا نام بھی آتا ہے کہ آپ قرآن سناؤ، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر قرآن کون سناتا جب میں سناؤں؟ بولے نہیں تم سناؤ، بس میرا دل چاہتا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ واقعی؟ بولا ہاں، میں نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم ابن کعب سے قرآن، ابی بن کعب سے قرآن شریف سنو، قرآن پاک پڑھ سنو۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نے میرا نام لیا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا صحابہ تھے! یا رسول اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنوں؟ سرکار نے ہلایا بظاہر فرمایا جی جی ہاں، آپ اتنا بڑا مرتبہ، اتنی کہ اسی لیے بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو ایک ایک لفظ کی تلاوت کا عشق اور اس کی صفات خداوندی اس کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ خدا گواہ ایک ایک لفظ کی پڑھتا ہے نا، وہ آپ کو نہیں معلوم روحانی طور پہ اس کا رنگ کیا ہے، کیا فرما گیا سبحان اللہ۔ اماموں نے کیا فرمایا کہ عاشقا راشش علامت اے پسر، آہ سردو رنگ زردو چشم تر، گر تیرا پرسندس دیگر کدام، کم خوردن کم گفتن خفتن حرام۔ یہی کہا، کیا فرمایا کہ باتیں کم کرنا، کم بولو، بھوکا پیاسا رہنا، کم سونا، یہی اہل عشق اور اہل صفات کی شان ہے۔ قرآن رمضان مبارک میں یہ صفتیں 3 جو بیان کی نا اس شعر میں، تو یہ آپ سمجھیں کہ کیا خوبصورت کلام کیا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، کم بولنا ہے، بس بولنا ہے تو ذکر الہی میں بولنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ بھوکا رہنے سے مراد یہ کہ روزہ رکھنا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اور میں نے بھی بتایا کہ رمضان مبارک کے کئی نام ہیں، ماہ صبر بھی، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق وغیرہ وغیرہ، ہر نام کو اپنی جگہ تسمیہ ہے، تسمیہ ہے۔ مثلا اس مہینے کو ماہ صبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا سراپا صبر بن جاتا ہے، کیونکہ بے صبرہ شخص کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ رمضان کو ماہ مواست اس لیے فرمایا کہ مواست کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی کرنا، اس کو مواست کہتے ہیں۔ اور رمضان شریف میں شاید کوئی ایسا مہینہ ہو جس میں آپ ایک دوسرے کی بھلائی و خیر خواہی کرتے ہوں گے۔ ماہ وسعت رزق اس لیے فرمایا کہ فیہ یزاد الرزق المؤمن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور سارے مہینے کیسا ہوتا ہے رمضان میں آپ کو پتہ نا، کیسے دسترخوانوں پہ نعمت ہوتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی الحمدللہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کہیں سے کرتا ہے، یہ اب ہمارے سوچنے کی بات ہے، لیکن بس ہم وسیلہ بنے وہ اور بات ہے۔ تو یہ میرے دوستوں بزرگوں کچھ رمضان کی میں تمہید بیان کر رہا ہوں۔ غوث اعظم غنۃ الطارق میں فرماتے ہیں 5 حروف ہیں رمضان کے،
را اللہ تعالیٰ کی رضا، میم سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اور ضاد سے اللہ تعالیٰ کی ضمانت، الف سے اللہ تعالیٰ کی الفت، اور نون اللہ تعالیٰ کے نور سے لیا گیا ہے۔ پس یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور نیک لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے رضا، محبت، ضمانت اور الفت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خصوصی عبادت 5 ہیں۔ آہا کیا بات ہے، دیکھیں نقطہ کتنا اتفاق ہے، 5 ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت اور قرآن پاک۔ روزہ، تراویح، تلاوت، قرآن پاک اور اعتکاف اور لیلۃ القدر کی عبادت جو اس مہینے میں صدق دل سے کی جائے۔ یہ 5 عبادت جو کرے گا، مذکورہ سارے رمضان المبارک کے جو ہم نے فضائل بیان کیے اس کے انعامات پائے گا۔ آئیے آخرت کے اندر رمضان کی آمد کی دعائیں سرکار نے ارشاد فرمائیں، کتنا خوش ہوتے تھے۔ دیکھیں آج ہم لوگ بھی سننے اس حدیث پاک کو، نسائی شریف کی حدیث ہے، بلکہ سیاستہ کی بیشتر کتابوں میں ہے اور دیگر مفسرین و دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، اور معجم میں بھی ہے، اوسط میں بھی، کبیر میں بھی، کہ رمضان کی آمد پہ دعا اور مبارکباد دیتے ہیں نا، اس کی حقیقت رمضان الشریف کا چاند دیکھ کر مخصوص دعا کرنا۔ سن لو میسج کرنے والوں، تمہارے لیے بتا رہا ہوں، بڑے میسج کر کے دماغ کھاتے ہو ہر مہینے، جو بھی مہینہ آیا کیسا بھی آیا، ٹیڑھا آیا، سیدھا آیا، سب، اور ایک مہینے پہلے آ کے ایک من گھڑت موضوع حدیث بیان کر دیتے ہو کہ جنت میں چلا جائے گا جس نے ایک پہلے سب سے پہلے خبر دے دی۔ یہ کہیں حدیث میں نے نہیں پڑھی، واللہ عالم برسول، تم نے پڑھی ہے تو وہ پوری مجھے ضرور روایت کو بھیج دینا، پھر آگے پوسٹ کرنا، نہیں کرنا پوسٹ، خدا گناہ گار ہو گئے جو ایسی جھوٹی من گڑت پڑھتے ہو، وہ بات نہیں۔ یہ بات سنو، سو حقیقت کیا ہے، کس طرح سے مبارکباد۔ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر مخصوص دعا کرنا، چاند دیکھو اس کی دعا مانگو، پھر رمضان شروع ہونے پر خصوصی دعا فرمانا، یہ میرے سرکار علیہ السلام کا سنت ہے۔ اپنے صحابہ کرام کو مبارکباد دینا، رمضان پاک کا خوش آمدید کہنا، اور آمد رمضان پر خطبہ ارشاد فرمانا، یہ میرے سرکار نے فرمایا سارا۔ یہ تمام امور بھی رمضان کے سلسلے کی حسین کڑیاں ہیں۔ اس بارے میں احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حدیث سن لو آپ، یہ بھی نسائی شریف۔ سرکار علیہ السلام چاند دیکھ کر یوں دعا مانگتے، حل رشد و خیر، حل رشد و خیر، آمنت بالذی خلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاند ہدایت اور برکت کا ہے، یہ چاند ہدایت اور برکت کا ہے۔ اے چاند، جس نے تجھے پیدا کیا، میں اس پر ایمان لایا۔ یہ خصوصی دعا تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند مبارک کو دیکھ کر رمضان شریف کے دعا کرتے تھے۔ حالانکہ دوسرے مہینوں کے چاند بھی دیکھ کر دعا کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، جیسے اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلام مقدس الاسلام، یہ تو آپ وسلامت والسلام کی دعائیں آپ دوسرے مہینوں میں مانگتے تھے کہ رمضان شریف شروع ہوتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعا کرتے، اور خاص دعا یہ ہوتی ہے اللہم سلم من رمضانی وسلم رمضان فی وسلمہ منی، اے اللہ رمضان کو میرے لیے اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور مجھے اس میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوست بزرگوں، یہ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے پچھلی بھی ایک حدیث سنائی تھی رمضان کی آمد پر، تو وہ بھی آپ نے ایک دن پہلے آپ بیان فرماتے تھے۔ بس لفظ آخر یہ ہے، انشاءاللہ آپ اگر میرے ساتھ جڑے رہے، بہت سارے لوگ، اب آپ کو مزہ آئے تو سبحان اللہ لکھ دو، ابھی آخر میں پتہ چلے کہ کتنے لوگوں نے مجھے محبت سے یاد کیا۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں تحفہ پیش کر دو سبحان اللہ کا۔ انشاءاللہ جس نے درود پاک کا تحفہ پیش کیا، کئی ہزاروں کی تعداد میں، اتنا علم نہیں کہ لاکھوں ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے لاکھوں ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے نہیں کیے وہ ابھی سے تمنا کر کے رمضان میں مجھے دے دے تو وہ میں کر دوں گا، لیکن آج میں پیش کر رہا ہوں ان کے تمام کے درود کے تحفے۔ سرکار کی ولادت خاص جو 20 اپریل کا بتایا گیا ہے، بہر طور اتھینٹیکیٹ تو نہیں، لیکن بہر طور جو بھی وثوق سے بات ملی ہے، الحمدللہ ہم تو ہر دن کو سرکار کا دن مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے درود پاک کا تحفہ پیش کیا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بہت سارے درود پڑے گئے، مجھے میسج پہ ملے، دوسرے میڈیا نے تو بہت دیے، میرے واٹس ایپ والوں میں کم ملے، لیکن مجھے دوسرے والوں نے بہت دیے۔ میں سب کا ثواب پیش کرتا ہوں سرکار کی بارگاہ اقدس میں، اور آج پھر دعا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو نیک عمل کرو وہ نوٹ کرو اور بھیجو، پھر ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اللہ نے چاہا تو کسی دن سنڈے کے دن انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے، پھر رمضان کے روزے کے فضائل اس طرح بیان کریں گے، پھر جو ایونٹس ہوں گے رمضان کے، ہم آپ مل کر معلومات خوب رمضان میں اس دفعہ نہیں کیے، اور جو سست ہو گئے ہوں گے ان کو ہم چست کریں گے، لیکن آتے رہیے گا، جوائن رہیے گا۔ اگلی دفعہ یوٹیوب پر انشاءاللہ تعالی میں پکا کر لوں گا، اس دفعہ تھوڑا ٹیکنیکلی مسئلہ تھا۔
انشاءاللہ تعالیٰ آئیے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل شانہ، اے اللہ اس کرونا کی بیماری کو ہم سے دور فرما، ہم سے نجات عطا فرما. تو مالک بڑا کریم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا کریم ہے مالک. تو ہمیں اس کرونا سے نجات عطا فرما دے. اے مالک تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کچھ کر سکیں، پلے ہمارے کچھ نہیں ہے مالک. بس تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. ہماری جتنے مشکلات میں جو لوگ ہیں اللہ ان سب کی مشکلات کو ٹال دے. اے مالک اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر فرما دے. مالک سب کی پریشانی کو دور فرما دے، ان غیب سے ان کی